السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی طاق رات لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جسے اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں چھپا کر رکھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپایا کیوں؟ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس لیے نہیں چھپایا کہ ہم اس رات سے محروم رہ سکے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت کا یہ ایک انداز ہے، کیونکہ جب کوئی چیز چھپی ہو تو اسے بندہ ڈھونڈتا ہے، اور اسے ڈھونڈنے میں جو تڑپ، جو بے چینی اور جو لگن ہوتی ہے وہی دراصل اصل عبادت ہے۔ میرے دوستو، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کم از کم ان چند راتوں میں تو اس کے قریب ہو جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اس کی طرف پلٹے اور اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھے۔ میرے عزیزو، یہ رات صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو سارا سال مسجد میں رہے، تہجد پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، بلکہ یہ رات خاص طور پر اس بندے کے لیے ہے جو سارا سال اللہ رب العزت سے دور رہا، گناہوں میں ڈوبا رہا، جو بھٹکتا رہا، جو مسجد سے دور رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر رکھا ہے، تاکہ اس کے کمزور اور گناہگار بندوں کو واپسی کا ایک آسان اور خوبصورت۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس رات میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں تمہاری دعا عام دنوں کی دعا نہیں رہتی، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور تمہاری ہر پکار ملائکہ کے ذریعے اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ گویا اس رات تم اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ فرشتے تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے گہری اور دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ اگر اس رات کوئی بندہ تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا اور شرمندہ ہو کر بس اتنا کہہ دے کہ یا اللہ، میں نالائق ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، بدکار ہوں، لیکن آج تیرے دربار میں کھڑا ہوں، اے میرے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ چند الفاظ کسی عالم کی لمبی عبارت سے کم قیمتی نہیں، کیونکہ اللہ کو گھنٹوں کی عبادت کی گنتی نہیں چاہیے، اس سے بس اپنے بندے کے دل کی سچائی، آنکھوں کی نمی اور روح کی تڑپ چاہیے۔ اور لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت بندوں کا یہ درد سب سے زیادہ سنتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچئے، کیا ایسے مبارک لمحوں کو ضائع کرنا چاہیے؟ کیا ایسے مبارک لمحوں کو نیند میں گزارنا چاہیے؟ کیا ایسے مبارک لمحوں کو سوشل میڈیا پر گزارنا چاہیے؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات میں پڑھے جانے والے 12 خاص نوافل، ان کا طریقہ، ان کی نیت، ان کا وقت، ان کے فائدے، مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ نوافل پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر ان نوافل کو آپ نے اسی طریقے کے مطابق پڑھنا بھی ہے۔ ساتھ میں چند ایک دعائیں بھی آپ کو بتلاؤں گا، کچھ وظائف بھی بتلاؤں گا، تاکہ اس رات کو آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں، دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر دیں اور اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان تمام پریشانیوں اور مشکلوں کو نکال دے۔ نوافل کو کیسے پڑھنا ہے، طریقہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا تو اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آج الحمدللہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہے، اور آپ نے یہ 12 نوافل اس رات میں ادا کرنے ہیں، اور ان 12 نوافل کے ساتھ ساتھ چند ایک دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ چند ایک وظائف ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تیار ہو جائیں، دنیا داری کی باتوں کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دیں۔ موبائل ہے تو موبائل کو سائلنٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں،
کیونکہ آپ کا رابطہ اپنے رب سے جڑنے والا ہے۔ آپ نے آج اپنے رب سے اپنی تمام باتوں کو منوانا ہے۔ آج آپ نے اپنے گھر میں خوشحالی لے کر جانی ہے۔ آج آپ نے اپنے ساتھ اپنی خوشیاں لے کر جانی ہے۔ آج آپ نے اپنے رب سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروانا ہے۔ تو یہ 12 نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ آج جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نماز تراویح پڑھ لیں، تو پھر آپ نے یہ 12 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ان کا طریقہ اور ان کی ترتیب۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ یہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں آپ ان نوافل کو ضرور پڑھیں۔ اب آپ پہلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ان 2 نوافل کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے گھر میں رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، اے اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے رزق عطا کر۔ مقروض ہے تو قرض سے نجات کی نیت کرے، یعنی کہ آپ نے اپنے گھر میں خیر و برکت کی نیت سے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ رکوع کرے، 2 سجدے کرے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ رکوع کرے، 2 سجدے کرے، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور رزق میں خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ نوافل آپ نے ہر طرح کی مہلک بیماری سے حفاظت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب اس سورت کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع کرے، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سلام قول من رب الرحیم۔ سورہ یاسین کی یہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جو بالخصوص بیماری سے شفا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور وہ قرآنی آیت ہے سلام قول من رب الرحیم۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ پھر اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہ نوافل آپ نے اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، امن و سکون ہو جائے، جو ناراض ہے وہ ناراضگی محبت میں بدل جائے، یعنی کہ ناراضگیوں کو ختم کرنے کے لیے اور دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس نیت سے آپ نے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کے 2 بڑے ہی پیارے نام ہیں، یا ودود یا لطیف۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ یا ودود یا لطیف 1، یا ودود یا لطیف 2۔ اس طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں۔ پھر اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہ نوافل آپ نے اس نیت سے ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ہر مقام میں کامیابی عطا فرمائے، یعنی کہ کامیابی کی نیت سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، چاہے اپنی اولاد کے لیے پڑھیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے پڑھیں، کسی عزیز کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، یا اپنی فیملی میں سے کسی بھی ممبر کے لیے آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نوافل آپ نے کامیابی کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی پیارا اور مبارک نام ہے یا فتاح، جس کا مطلب ہے اے کامیابی عطا کرنے والے۔ اس نام کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 31 مرتبہ اس نام کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔
پھر آپ نے اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ نوافل آپ نے جادو، جنات، تعویذات، سیب، نظر بد، زمینی آسمانی بلائیں اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ سارا سال آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ دشمن آپ پر جو بھی وار کرے گا وہ اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ اگر کوئی جادو کرنے کی کوشش کرے گا یا جادو کے ذریعے آپ کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروانے کی کوشش کرے گا تو وہی جادو اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس نیت سے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک قرآنی آیت ہے اور 2 اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ قرآنی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو قرآنی آیت ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کے 2 نام یا قہارو یا جبارو، ان 2 ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے، یا قہارو یا جبارو 1 یا قہارو یا جبارو 2۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد آخری 2 نوافل کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ نوافل آپ نے عمر قضائی کی نیت سے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں، ان کی معافی کی نیت سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 دعائیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی دعا ہے وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا جہنم سے پناہ کی دعا ہے، جہنم سے آزادی کی دعا ہے، دوزخ سے بچنے کی دعا ہے۔ تو اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد استغفار کی دعا۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس دعا کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، 71 ٹائمز آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب کی معافی طلب کریں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رات کے صدقے وہ آپ کے تمام پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھے 12 خاص نوافل جو آپ نے آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات کو پڑھنے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں، اگر آپ چاہیں تو ان 12 نوافل کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان 12 نوافل کو آپ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ نے 4 نوافل ادا کیے، درمیان میں وقفہ لے لیں 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد باقی 4 نوافل ادا کر لیں، اسی طرح پھر دوبارہ وقفہ لے لیں، اس کے بعد باقی 4 نوافل ادا کر لیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، تو ان 12 نوافل کو آپ اکٹھا بھی ادا کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سہولت لگے اس طریقہ کار سے آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن گزارش اتنی سی ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جو 12 نوافل آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان کی ترتیب، ان کے فائدے، ان نوافل کو بھی آج رات ضرور پڑھیں۔ پھر دیکھنا کہ زندگی میں کیسے خوشحالی آتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج رات خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔